محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی زبان پر جو اس کا نام ہے وہ محرم ہوتا ہے، کہ محرم کا مہینہ، محرم کا مہینہ، لیکن مکمل نام جو ہے وہ اس کا محرم الحرام ہے۔ اور یہ اسلامی مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور اسلام آنے سے پہلے اگر کوئی کہیں کو خط لکھتا تھا تو اس پر تاریخ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ آج کیا ہے، آج کہیں کو اگر کوئی خط بھیج رہا ہے یا کوئی موبائل کے ذریعے ایس ایم ایس کر رہا ہے، اور ایس ایم ایس بہت اہم ہے، تو اس پہ نیچے تاریخ بھی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر تاریخ نہیں ہوتی تو اس سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس جائے گا وہ یہ سمجھے گا یہ آج ہی کا ایس ایم ایس ہے، اور جب تاریخ ہوگی خط کے اوپر، ایس ایم ایس کے اوپر، تو پتہ چل جائے گا بھئی جون سی تاریخ ہے، 1 مہینہ پہلی تاریخ ہے تو 1 مہینہ پرانا، 2 مہینہ پرانی تاریخ ہے تو 2 مہینہ پرانا۔ تو لوگوں کی پریشانی پھر یہ ہوگی نہیں تاریخ کے ہونے سے۔ تو اسلام آنے سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ خط و خطابت تو ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے اوپر تاریخ پڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بغیر تاریخ کے خط روانہ ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ خط تو آتے جاتے تھے لیکن ان کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو شروع میں کچھ دن ایسے ہی چلتی رہی کہانی جیسے پہلے چلتی رہی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ میں سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین آپ کہیں خط بھیجتے ہیں اس میں تاریخ نہیں ہوتی، تو آپ کوئی ایسا راستہ نکال لیے کہ آپ کے جو ارسال کیے ہوئے، آپ کے جو بھیجے ہوئے خط ہوتے ہیں ان کے اوپر تاریخ ڈالی جائے، تو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس کے پاس خط جا رہا ہے اسے یہ پتہ چلے گا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط کب لکھا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تاریخ کے ذریعے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو اس میں حکم ملا ہے اس کو نافذ کب کرنا، کب اس کو پورا کرنا، لاگو کب کرنا اس کو۔ اور بھی بہت سارے فائدے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو سنجیدگی سے سمجھا اور سوچا کہ ہاں بات تو بہت اچھی ہے، اور ہماری اپنی اسلامی تاریخ کا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اب تک اسلامی تاریخ کا کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان کا دار و مدار وہ اسلامی تاریخ کے اوپر ہے کہ بھئی عید الفطر ہے وہ اسلامی تاریخ کے اوپر ہے، بقرہ عید، عید الاضحیٰ ہے وہ اسلامی تاریخ کے اوپر ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ اسلامی تاریخ کے اوپر ہے۔ یعنی ہماری کسی بھی عبادت کا دار و مدار جو عیسوی تاریخ ہے، جو شمسی تاریخ ہے، جنوری فروری، ان کے اوپر کسی بھی عبادت کا دار و مدار ہمارا نہیں ہے۔ سارا ہماری جو عبادت کا دار و مدار ہے وہ اسلامی تاریخ کے متعلق ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً صحابہ کا مشورہ کیا، ان سب کو بٹھا کے میٹنگ بلائی. بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے صحابہ کا مطلب بعد میں ایمان لانے والے، چھوٹے چھوٹے صحابہ کا مطلب جو اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان کی اولاد ہیں، یہ چھوٹے صحابہ کا مطلب ہوتا. سب کو بٹھا لیا اور سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدعا رکھا کہ بھئی ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. تو سارے صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں امیر المومنین ہمارا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. اچھا یہاں ایک بات اور یہ سمجھ لیں کہ اسلامی مہینے تو تھے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. تو یہ مہینے تو تھے، اسلامی مہینے تو تھے، لیکن ہمارا سال کب سے شروع ہوگا اور ہمارے سال کا پہلا مہینہ کب سے شروع ہوگا، یہ نظام بالکل نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھئی اب یہ بتاؤں کہ ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہو. تو جو صحابہ بیٹھے تھے ان میں صحابہ میں سے 4 رائے آئیں، 4 مشورے آئے. پہلی رائے یہ تھی کہ جی ہمارے سال کی جو شروعات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن سے ہو جائے، جس سال آپ پیدا ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی رائے سنتے رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ رائے سنا اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی بات کو اہمیت دینا نہیں ہوتا تو ادھر سے سن کے ادھر کو ٹال دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بھی رائے پر ایسا کوئی بھی اظہار نہیں فرمایا کہ کسی رائے دینے والے کو یہ احساس ہو کہ میری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے اور کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری رائے آئی کہ بھئی ہمارے سال کی جو شروعات ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال سے ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور رائے دو. تیسری رائے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت عطا کی گئی تھی اس سال سے ہمارے سال کی شروعات ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی. ان کی رائے کیا آئی تھی کہ بھئی میری رائے یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی جو شروعات ہے وہ ہجرت سے ہو جائے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ جب کوئی مشورہ ہوتا تھا اور اس مشورے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے دیا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. ان کی رائے پر زیادہ فیصلے ہوتے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے کائے کی دی کہ بھئی ہجرت سے ہمارے اسلامی سال کی شروعات کی جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی آپ نے اس پر فیصلہ سنا دیا کہ بھئی ہمارے سال کی شروعات ایسے سال سے ہوگی کہ جس سال ایمان والوں نے اپنی ہر چیز داؤ پر اور قربانی پر لگائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہجرت والا سال. کیا ہمارے سال کی شروعات کہاں سے ہوگی بھائی؟ ہجرت سے ہوگی. کہ یہ ہجرت کا ایسا واقعہ ہے کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے صحابہ نے اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنا خاندان، اپنا قنبہ قبیلہ، اپنا پورا کا پورا گھرانہ مکے میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات وہ ہجرت سے ہوگی، کہ جب بھی ہم اپنی تاریخ ڈالیں گے تو وہاں پر ہجرت لکھیں گے، وہاں پر ہجرت لکھیں گے، وہاں پر ہجرت لکھیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا. اسی مشورے میں، اسی میٹنگ میں ایک دوسرا مسئلہ اور کھڑا ہوا
دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی چلو ہمارے اسلامی سال کی شروعات تو ہجرت سے ہوگی، لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات وہ کون سے مہینے سے ہو۔ دوسرا مدعا یہ اٹھا، تو کسی نے کہا رجب سے شروع ہو جائے، کسی نے کہا کہ رمضان سے شروع ہو جائے، کسی نے کہا ربیع الاول سے شروع ہو جائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے، ولادت بھی ہے، مختلف رائے آئیں۔ ایک رائے محرم کے مہینے کی بھی آئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا بتا رہا ہوں؟ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا بتا رہا ہوں۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا جب اس مہینے کی برکتیں اللہ نے بتائیں، اس مہینے کی عظمتیں اللہ نے بتائیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس وقت سے اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں چلی آ رہی ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مکے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشورہ کا، یعنی 10 محرم کا، اور جب مدینے میں پہنچے ہیں تب بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور مکے میں بھی اور مدینے کے کچھ سال پہلے تک یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا بھی جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں نے بہت آگے تک کی بات کہہ دی، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اب کچھ رائے آئیں کہ بھئی ہمارے اسلامی سال کی جو شروعات ہے وہ محرم سے ہو، رجب سے ہو، رمضان سے ہو، ربیع الاول سے ہو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ بھئی ہمارے اسلامی سال کی وہ شروعات جو ہوگی وہ محرم کے مہینے سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ وہ محرم کے مہینے سے ہوگی۔ اور دیکھیں ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کا، اسلامی مہینوں کا جو آخری مہینہ ہے وہ ہے ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی زبردست قربانی دی ہے، وہ مہینہ ذوالحجہ کا آتا ہے، تمام مسلمان قربانیاں دیتے ہیں اس میں۔ اور پھر ذوالحجہ کے بعد میں جو مہینہ آتا ہے، اور یہ ذوالحجہ کا 12واں مہینہ ہے، آخر مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ اس کے بعد میں جو مہینہ آتا ہے وہ محرم الحرام کا ہے، اور یہ ہمارا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، یہ پہلا مہینہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہمارے سال کی ابتدا ہجرت سے ہوئی، اور ہمارے اسلامی سال کی جو شروعات ہے وہ بھی محرم کے مہینے سے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو ہو گئے ہمارے اسلامی تاریخ کی حیثیت۔ یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس بات میں بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں اسلامی تاریخ کی ضرورت پڑنے لگی تو وہ ڈھونڈتا ہے مولوی صاحب کو، بھئی مولوی صاحب کو تلاش کرو، وہ بتائیں گے اسلامی تاریخ کب سے اور اسلامی تاریخ آج کیا ہے۔ حالانکہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کی ایسے ہی رعایت کرے، ایسے ہی اس کو یاد رکھے جیسے کہ عیسوی تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں جیسے کوئی جنازہ ہوا، جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ، یعنی 200-300 لوگ ہیں، افضل بات یہ ہے کہ سارے کے سارے ہی جنازے کی نماز پڑھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے سے صرف مردے کو ہی فائدہ ہوتا ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان کا بھی جنازے کی نماز پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ بھئی اجازت ہے شروعات کریں نماز جنازہ پڑھانے کی، تو اب صفوں میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اجازت دے دے، صفوں میں کوئی بندہ، اور جوان جنازہ ہے، جوان لڑکے کا جنازہ ہے، صفوں میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جنازہ کی نماز پڑھانے کی اجازت دے دے۔ ادھر بھیڑ کھڑی ہے، اس میں سے باپ کی آواز آئی کہ ہاں پڑھا دو جنازے کی نماز۔
کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، جوان بیٹے کا جنازہ ہو اور باپ ایک طرف کھڑا ہوا، ہاتھ باندھا ہوا کھڑا ہو اور دور سے کہہ رہا ہو ہاں کہ جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت ہے میری طرف سے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آج مسلمان اسلامی تعلیمات سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ صرف جنازے کی نماز پڑھنے سے مردے کا ہی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو پڑھتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ انہیں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ تو جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، 300 لوگ ہیں، 200 نے پڑھ دی، آدھوں نے پڑھ لی، آدھوں نے نہ پڑھی، تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی اور مردے کو بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دیا، تو یہ سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بڑے گناہگار ہوں گے۔ اسلامی تاریخ کا مسئلہ بھی یہی ہے، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے کہ گنے چنے لوگ ہیں، آدھے مسلمان ہیں، آدھے یاد رکھیں کہ بھئی آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، آج کتنی نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر مسلمان سارے کے سارے ہی یہ بات بھول جائیں کہ بھئی آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، تو سارے کے سارے اللہ کی نظر میں گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری عبادتوں کا دار و مدار وہ اسلامی تاریخ کے اوپر ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اگر ہم کوئی فنکشن کر رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ بھی بات جو ہے نوٹ کیا کریں کہ بھئی یہاں پر اسلامی تاریخ کون سی پڑے گی۔ جہاں 5 منٹ لگ رہے ہیں 2-4 منٹ اور صحیح، تو اس میں ثواب کے تو ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اور جب اسلامی تاریخ کا آغاز ہونے لگا تو پھر صحابہ میں سے ہر صحابی کہیں خط جا رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، تو اس کے اوپر اسلامی تاریخ ضرور ہوتی تھی، عیسوی تاریخ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کچھ مختصر سا بیان۔ دوسرا، ہمیں اس مہینے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ دیکھیے، یہ بات تو ہر ایمان والا کہتا ہے کہ میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہو سکتا، میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ عبادت، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین کب ہوگا؟ جب اس چیز کے اندر، اس کام کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی، تب وہ دین بنے گا۔ کوئی بھی اگر کام بندہ کر رہا ہے تو اس میں 3 باتیں اگر ہیں تو وہ دین ہے، 3 باتوں میں سے اگر ایک بھی نکل گئی تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کے اندر اللہ کا حکم ہو۔ یہ بہت کامن سی بات بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں کہ اب اگر آپ کہیں بھی آپ کی بات ہو کہ بھئی یہ کرو وہ کرو، ہوتا ہے نا 2-4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، تو آپ اس چیز کے اندر یہ پہلو اختیار کرنا، یہ پہلو تلاش کرنا کہ یہاں پر وہ 3 چیزیں جو ہم نے سنی ہے وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور ابھی میں جو بتانے والا ہوں آپ کی بھی عقل تسلیم کرے گی کہ ہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا جو پوزیشن اس میں ہونی چاہیے، پہلی چیز تو اللہ کا اس کے اندر حکم ہونا چاہیے۔ پہلی بات اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اور دوسری بات اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ دین ہے نہیں ہے تو پہلی بات اللہ کا اس کے اندر حکم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں بھئی ایسا کرنے کا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اس میں اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بھئی ہمارے لیے سنت کب بنے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، جبھی تو سنت بنے گا۔ اور تیسری بات، اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی، 11 شادی کرنا ہمارے لیے سنت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، 4 سے زیادہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، طاقت ہے اور انصاف اگر کر سکتا ہے اور برابر کا ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو تو 1 سے زیادہ 2 بھی کر سکتا، 3 بھی کر سکتا، 4 بھی کر سکتا ہے بیک وقت ایک نکاح میں، لیکن 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، نبی کا عمل ہے، بھائی اللہ نے تو بلایا، تو کیا ہمارے آپ کے لیے معراج پہ جانا سنت ہے؟ سنت نہیں ہے۔
تیسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. اگر کسی وجہ سے رات کو تہجد میں نہیں اٹھ پاتے تھے، ایسے بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں کہ سفر سے آئے، تھک گئے، یا سفر میں ہے، آنکھ نہیں کھلی، قضا ہو گئی نماز تہجد کی، تو آپ دن میں اس کی قضا کرتے تھے. تو تیسری مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کیا تھی بھائی؟ فرض تھی. لیکن ہمارے آپ کے اوپر فرض ہے؟ کبھی کسی بیان میں سنا کہ بھائی تہجد کی نماز بھی فرض ہے، مسجد میں جماعت ہوگی، آ جائیے سارے کے ساتھ؟ نہیں، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ جس میں اللہ کا حکم ہو اور نبی کا عمل ہو، اور پھر اس عمل کو صحابہ نے بھی کیا ہو، وہ ہمارے لیے سنت بنتا ہے. صحابہ نے بھی اس کو کیا ہو، وہ ہمارے لیے سنت بنتا ہے. اور جس چیز کے اندر، جس کام کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، وہ ہمارے لیے سنت اور دین بنے گا. جس کام کے اندر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے گی، وہ ہمارے لیے دین نہیں بنے گا. اب جو 10 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کے اوپر کچھ مختصر سی وضاحت کہ 10 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہجرت سے پہلے مکے میں یہ جو قریش تھے نا، مکے والے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 تاریخ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے مکے میں ہی 10 تاریخ کا. اچھا، مکے والے نا کچھ کام ایسا کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلی آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھا کرتے تھے کہ بھئی یہ مکے والے جو کر رہے ہیں، ان کے اس عمل کی میچنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی مل رہی ہے. اگر وہی کام کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کر لیا کرتے تھے، ورنہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو مکے سے روزہ رکھنا شروع کیا، مدینے میں جگہ تو وہاں دیکھا مدینے میں یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. بھئی تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ ہم روزہ 10 تاریخ کا اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون والوں کے ظلم سے نجات دی تھی. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جتنی ہم محبت موسیٰ سے کرتے ہیں اتنی تو تم نہیں کر سکتے، تو ہم بھی رکھیں گے اس دن کا روزہ، اب چھوڑیں گے نہیں ہم. اور اس دن میں یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد انصار صحابہ میں یہ اعلان کروایا کرتے تھے کہ بھئی جس نے سحری کری ہو وہ بھی روزہ رکھے، اور جس نے سحری نہیں کی ہو وہ بھی شام تک نہ کچھ کھائے نہ پیے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا تھا. 10 محرم کا روزہ کیا کر دیا تھا؟ فرض کر دیا تھا. لیکن جب مدینہ پہنچ کر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کی فرضیت کیا ہو گئی؟ پھر ختم کر دی گئی. پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی 10 تاریخ کا روزہ فرض نہیں ہے، اب صرف نفل ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے رہے، ہمیشہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے رہے، اور صحابہ بھی رکھتے رہے. اور ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں اتنی پابندی سے کوئی سے مہینے کا روزہ رکھتا ہوا نہیں دیکھا جتنی پابندی کے ساتھ اب آپ محرم کے مہینے میں خاص طور سے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں روزے رکھوں تو کون سے روزے رکھوں، کون سے مہینے میں روزے رکھوں رمضان کے بعد؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اگر تو روزے رکھے تو محرم کے مہینے کے روزے رکھ، اور محرم کے مہینے میں یا تو 9 اور 10 یا 10 11 تاریخ یہ دونوں روزے ملا کر کے رکھنا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب بڑھا دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کے بعد. اور ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے. اب مختصر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک قوم نکلی، اس کو کہتے ہیں خوارج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے
تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب بتاؤ جو ہمارے باپ کا دشمن ہو وہ ہماری اولاد کا دوست بن سکتا ہے؟ یا جو ہمارا دشمن ہو وہ ہماری اولاد کا دوست نہیں بن سکتا. اگر دوست بن رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے, کہیں نہ کہیں اس کا لالچ ہے. لالچ پورا ہوگا پھر بھی وہ ہمارے لات مارے گا, اس کا مطلب نکلے گا پھر بھی وہ ہماری لات مارے گا. اور یہی ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک قوم نکلی جس کو خوارج کہا جاتا ہے, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کمبختوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور پھر جھوٹے وعدے کر کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کو عراق میں بلا کر کے, کوفہ میں بلا کر کے ان سب کو شہید کروا دیا. اور جس دن شہید ہوئے تھے انہوں نے ڈھول بجائے, اور جس دن شہید ہوئے تھے انہوں نے کھچڑے اور حلیم بنوا کے کھائے اور کھلائے. ایک کتاب ہے تاریخ کی البدایہ والنہایہ, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202. میں حوالے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. یہ کھچڑے اور حلیم کی رسم و رواج کہاں سے چلی ہے؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. صحابہ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس میں, صحابہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس میں. کس صحابی کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا. جن ظالموں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, ان کو شہید کرنے کے بعد خوشی میں ڈھول بجائے اور پھر رات میں دالیں اکٹھی کر کے, گیہوں اکٹھے کر کے کھانا بنایا اور پھر وہ کھانا سب میں تقسیم کیا گیا. اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھو, اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ بھئی دین وہ نہیں ہے جو میں کروں وہ جو آپ کریں. دین وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے, دین وہ بنتا ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہے اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے. یا تو رسم و رواج ہے یا دنیا داری ہے. اللہ کے یہاں رسم و رواج پہ بھی کچھ نہیں ملتا ہے اور دنیا پہ بھی اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے. اللہ جب بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ اپنے حکم اور نبی کے طریقے پر دینے پر وعدہ کرتا ہے. ایک چھوٹی سی اور بات, ڈھول کس نے بجائے تھے؟ جو حسین کے دشمن تھے یا دوست؟ البدایہ والنہایہ اگر کسی کو دیکھنی ہو تو میں دکھا دوں گا, میرے پاس ہے وہ کتاب, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 پر یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ میرے پاس کتاب رکھی ہے کھلوئی, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کھچڑا کہاں سے شروع ہوا کہاں سے نہیں شروع ہوا. خیر جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ لینا. آخر میں ایک تیسری بات, مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو 1 تاریخ شروع ہوتے ہی گلے میں ڈھول لٹکا لے گا اور گلی گلیوں میں جو ہے چندہ کرتا پھرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو چندہ دینا, ان لوگوں کے ساتھ شریک ہونا, یا ان لوگوں کے قدم بقدم چلنا کیسا ہے؟ ہمارا اسلام یہاں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اگر ہم ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے اگر رکھتے ہیں کہ فساد نہ ہو, دنگا نہ ہو, حالات نہ بگڑیں, سمجھا بجھا کر کے امن و امان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اگر سمجھانے کی ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں اور ان کو روکیں. یہ اللہ آپ سے بہت بڑے دین کا کام لے گا. آپ سب ارادہ کریں انشاءاللہ ہم روکیں گے اور پیار محبت سے روکیں گے. لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی بات نہیں بنتی, یاد رکھنا. بدتمیزی کرنے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے. پیار محبت کے ساتھ اور میٹھے بولوں کے ساتھ کہ بھئی یہ عمل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اگر نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں غم منانا یا ماتم کرنا یا اپنا سینہ پیٹنا یا اپنا چہرہ پیٹنا یا کپڑے پھاڑنا دین ہوتا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا حسین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے نبی جی آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور وہ مٹی بھی دکھائی تھی. اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ جب میرا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے تو تمہیں ڈھول بجانا ہے اور تمہیں اپنے گال پیٹنے ہیں اور کپڑے پھاڑنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد 50-60 سال تک صحابہ زندہ رہے. کسی صحابی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نہیں بنایا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ڈھول نہیں بجائے. جب صحابہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پتہ چلا یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. اور ایک بات اور بتاؤں,
ہمارے نبی کون ہیں؟ رسول ہیں. ہمارے نبی ہمارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور کے بعد میں 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کا مجمع ہے. نبی کے اور ہم اپنے بیچ سے، نبی کے اور اپنے بیچ سے صحابہ کو ہٹا دیں، دین نہیں بچتا ہے، دین ہاتھ نہیں آگا. پھر بھئی قرآن کس نے لکھا؟ صحابہ نے لکھ کے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کی حیثیت یہ تھی، کہیں ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں کپڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا ہے. یہ کتابی شکل میں قرآن ہمارے سامنے نہیں تھا. اور احادیث ہمارے ذریعے کہاں تک کس آئی ہیں؟ وہ صحابہ سے آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے ہیں، صحابی نے اس کو یاد کیا، وہ حدیث ہم تک آئی. قرآن سمجھنا ہے تو صحابہ کو لینا ہوگا، دین سمجھنا ہے تو صحابہ کو لینا ہوگا. 10 محرم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ صحابہ کو دیکھنا ہوگا، اسے سمجھنا پڑے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا 10 محرم کو ہمیں کیا کرنا. تو 10 محرم کو 1 تاریخ سے 10 محرم تک ڈھول بجانا ایک ان کا کام تھا. بھائی بولو، حسین کے دوستوں کا دشمنوں کا کام تھا، انہوں نے ڈھول بجایا تھا. اور اس کا پروف بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے. اور آخری والی بات، ان کو چندہ دینا ناجائز و حرام. یاد رکھو، کبھی کوئی سوچا کہ لو 10-20 روپے میں کیا جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کنجوس آدمی ہے، چندہ بھی نہ دیا، وہ بھی نہیں دیا. بعض دفعہ پیسہ خرچ کرنا عبادت بنتا ہے، اور بعض مرتبہ پیسہ خرچ کرنا انسان کے لیے وبال جان اور گناہ بن جاتا ہے. پیسہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ ثواب ہے. اور اگر پیسہ اللہ کے حکم اور نبی کی بغاوت کے خلاف کیا جا رہا ہے، نبی کی بغاوت پہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہی پیسہ پھر ہمارے لیے وبال جان بھی بنے گا. ایک انسان اپنے پیسے سے پیاسوں کو پانی پلا رہا، ثواب ہے. اسی پیسے سے شراب پینانے لگے تو کیا ہوگا بھائی؟ ثواب ملے گا، اسے گناہ کی بات ہوگی. تو 10 محرم کو صرف یہی کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا. اب اس میں روزے میں افضل بات یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کا ملن ہے. اگر 9 کا نہ ملا سکے تو 10 اور 11 کا ملن ہے. وہ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جو آپ کا سیکنڈ لاسٹ سال تھا، سیکنڈ لاسٹ سمجھ گئے، یعنی آئندہ سال آپ وفات پانے والے ہیں، اور اس سال میں آپ نے ارادہ کیا تھا کہ دیکھو اگر آئندہ سال میں رہا تو 9 اور 10 دونوں روزے رکھوں گا، اور صحابہ کو بھی حکم کروں گا، کیونکہ 10 تاریخ کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، اور ہماری منشا یہ ہے، نبی کی منشا یہ ہے کہ ہم ہر قدم پہ یہودیوں کی مخالفت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں رہے، پردہ فرما گئے، تو صحابہ نے پھر 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا. نبی کی منشا کیا ہے؟ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو، یہ نبی کی منشا. اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو پھر 10 اور 11 کا رکھ لیں. یہ روزہ رکھنا نفل درجے کا ہے، رکھیں گے بہت بڑا ثواب ہے. اگر نہ رکھیں تو یہ نہ کرنا کہ حلیم کھاتے ہوئے پھر رہے، یہ نہ کرنا حلیم کھاتا ہوا کرنا. یاد رکھنا وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے گناہ کرنا بھی گناہ ہے، اور گناہ گاروں کی رونق کو بڑھانا یا گناہ گاروں کے گناہ کے کام پہ ان کی مدد کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے. اور دوسرا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں کرنے کا حکم دیا، وہ فرمایا کہ بھئی دیکھو 10 تاریخ کے دن اپنے گھر والوں پہ جو کھل کے خرچہ کرے گا اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ پورے سال برکت اتارے گا. کہ سب روزہ رکھیں، اور روزے میں رکھنے کے بعد میں شام کو پھر جہاں روزانہ سبزی بنا رہے ہیں اس دن دال بنا لیں، جہاں روزانہ دال بنا رہے ہیں اس دن گوشت بنا لیں، جہاں روزانہ گوشت بنا رہے ہیں ایک اور ڈش اور بڑھا لیں. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صرف یہ 2 عمل 10 تاریخ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، تابعی سے ثابت ہیں، تبع تابعی سے ثابت ہیں. اور اس تاریخ میں نہ کھچڑا کہیں سے ثابت ہے، نہ حلیم کہیں سے ثابت ہے، نہ تعزیہ داری کہیں سے ثابت ہے. اگر ہوتا تو کوئی بھی اللہ کا ولی کم سے کم کہیں تو کرتا. بھائی حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے بڑے اللہ کے ولی ہمارے ہندوستان میں سوئے ہوئے ہیں. کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں، اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں کوئی کہیں سے کہیں تک نہیں دکھا سکتا کہ کسی نے تعزیہ داری کی ہو، یا کسی نے حلیم بنایا ہو، یا کسی نے کھچڑا بنایا ہو، یا اس تاریخ میں کسی نے بھی سبیل لگائی ہو. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ دین نہیں تھا. انہوں نے وہ کام ہم کو کر کے دکھایا جو کہ دین تھا.
اور دیکھو تعزیہ دارے بنانے میں ایک نقصان کیا معلوم ہے؟ پیسہ ویسٹ ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کیے، 10-5 منزل اوپر کو چڑھایا بنایا، کتنے ہزاروں روپے خرچ ہوئے، بعد میں کیا ہوتا ہے اس کا؟ بتاؤ بھائی کیا ہوتا ہے اس کا؟ میدان میں لے جا کے توڑ پھوڑ دیتے ہیں اس کو، میدان میں لے جا کے گڈھے میں ڈال دیں، گیا پیسہ خراب، پیسہ خراب ہو گیا۔ میں نے یہاں تک سنا ہے ایک نوجوان اپنے باپ کو خرچہ نہیں دے رہا، اپنی ماں کو خرچہ نہیں دے رہا، اور جب تعزیہ بنانے کی بات آتی ہے تو دھڑ سے نکال کر کے دیتا ہے، دھڑ سے نکال کے دیتا ہے۔ یہاں تک واقعات آئے ہیں سامنے۔ جیسے ہیں بھائی، میں نے کوئی بھی بات آج کے اس بیان میں اپنی طرف سے نہیں کی ہے، میں نے ہر بات قرآن کے حوالے سے کی ہے، نبی کی حدیث کے حوالے سے کی ہے، اور البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ میرے ایک ایک جملے پر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ نے کہا ہے، آپ اس کا حوالہ دیں، انشاءاللہ حوالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بس ارادہ یہ کریں اور ہمت یہ کریں کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہم ہر اس کام سے بیزار ہیں، ہم ہر اس کام سے دور ہیں جس کام کی نبی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے، اس کے بعد میں کسی صحابی نے یا کسی بھی صحابہ کے بچے نے یا کسی نبی یا کسی بھی تابعین نے یا ائمہ مجتہدین نے یا فقہاء کرام میں سے یا کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو آج کچھ ہو رہا ہے خرافات، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ اور بھائی بتاؤ، جو کام نبی نے نہ کیا ہو اور ہم اس کو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ کریں، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں، اللہ کے یہاں کیا ملے گا؟ بتاؤ بھائی کیا ملے گا؟ اللہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں آخر میں 1-1.5 منٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانے میں کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں حلیمہ نا 10 تاریخ ہے آج، تو بھائی کھانے میں کیا جا رہا ہے؟ کھانا تو ناجائز نہیں ہونا چاہیے، تو ہم کب کہتے ہیں بھائی کھانا ناجائز؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر اس عمل میں شریک نہیں ہونا ہے جو نبی کی تعلیم کے، نبی کے کام کے خلاف ہے۔ حدیث سے کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ جائے گا اللہ اس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کے عمل کی رونق بڑھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے ساتھ اکٹھا کرے گا، انہی کے ساتھ جمع کرے گا۔ اب ان حدیثوں کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیں ہم اس دن کیا کریں گے اور کل قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔